السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ یہ موضوع ہے بہن بھائیوں کے درمیان جائیداد کے جھگڑے اور ان کے قانونی حل۔ پاکستانی معاشرے میں وراثتی جائیداد کا مسئلہ ہر گھر میں کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، کبھی بھائیوں کے درمیان تقسیم پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جھگڑے برسوں تک عدالتوں میں چلتے رہتے ہیں۔ اس دوران خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا قانونی حل کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت اور قانون وراثت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں وراثت کے اصول بالکل واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ملتا ہے۔ والدین بھی وراثت میں حصہ دار بنتے ہیں۔ اگر والدہ زندہ ہوں تو انہیں مقررہ حصہ ملتا ہے۔ بیوی کو بھی شوہر کی جائیداد میں حق ملتا ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی بیوی کی جائیداد میں حق دیا گیا ہے۔ پاکستانی قانون میں ان قرآنی اصولوں کو نافذ کیا گیا ہے۔ وراثتی جائیداد کی تقسیم کے لیے سب سے پہلا مرحلہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ یہ نادرا سے جاری کیا جاتا ہے۔ اس میں مرحوم کے تمام ورثاء کے نام درج ہوتے ہیں۔ یہ دستاویز عدالت میں ریونیو آفس میں بنیادی ثبوت کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قانونی طور پر انتقال جائیداد کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ورثاء ریونیو آفس میں درخواست دیتے ہیں۔ پٹوار خانہ تمام ریکارڈ تیار کرتا ہے۔ عدالت تصدیق کے بعد وراثتی ڈگری جاری کرتی ہے۔ اس ڈگری کی بنیاد پر زمین مکان ورثاء کے نام منتقل ہوتا ہے۔ اب ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتا تو بہنیں عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ فیملی کورٹ میں دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ عدالت وراثتی ڈگری کی بنیاد پر فیصلہ سناتی ہے۔ اگر کوئی ورثہ جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لے تو سیشن کورٹ میں دعویٰ بحالی قبضہ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ زبردستی دستبرداری قانون کے خلاف ہے۔ اگر کسی خاتون نے دباؤ میں آ کر کاغذات پر دستخط کر بھی دیے ہوں تو وہ عدالت میں جا کر اسے چیلنج کر سکتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ تاخیر ہے۔ لوگ وراثت کی تقسیم کو سالوں لٹکاتے رہتے ہیں۔ یہ تاخیر مزید جھگڑوں کو جنم دیتی ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے ہی والدہ کا انتقال ہو فوری طور پر وراثت کا عمل شروع کرنا چاہیے، ورنہ جتنا وقت گزرتا جائے گا اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ اب آتے ہیں مصالحتی پہلو کی طرف۔ اگر خاندان کے بزرگ شروع میں ہی سب کو بٹھا کر بات کر لیں تو اکثر مقدمات عدالت تک پہنچنے سے بچ جاتے ہیں۔ اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ جھگڑوں کو صلح کے ذریعے ختم کیا جائے۔ قانون بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ورثاء باہمی رضامندی سے اپنے حصے تقسیم کریں۔ اگر سب راضی ہوں تو رجسٹری آفس میں معاہدہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس سے خاندان بچ جاتا ہے اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کے درمیان جائیداد کے جھگڑے ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن شریعت اور قانون دونوں نے اس کا حل واضح کر دیا ہے۔ قرآن کے اصولوں کے مطابق تقسیم کریں، قانونی دستاویز مکمل رکھیں، تاخیر نہ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو عدالت سے رجوع کریں، اور سب سے بڑھ کر کوشش کریں کہ صلح کے ذریعے معاملہ طے پا جائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔